میں جب بھی کوئی کام پہ جاتا تھا، کوئی سائٹ پہ جاتا تھا، تو میں میری بیٹی کو میرے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ وہاں پر وہ میری نظروں کے سامنے رہتی تھی، میں اسے دیکھتا رہتا تھا اور اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا باہر آیا، میں رواندا سا ہو گیا، میری آنکھوں میں آپ آنسو بھر آئے کہ میری بچی کہاں گئی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج آپ سب کے لیے بہت ہی پیاری استغفر اللہ میریکل سٹوری لے کر آئی ہوں۔ 2 میریکل سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیسے اللہ پاک نے ان کی مدد کی۔ ایک تو ماشاءاللہ ہمارے گروپ کی ہی ممبر ہیں جو ہمارا واٹس ایپ گروپ میں استغفر اللہ کا ذکر چل رہا ہے، ایک ان کی سٹوری ہے اور ایک دوسری سٹوری ایک بھائی کی سٹوری ہے۔ تو سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، کوئی گناہ میں مبتلا ہے اللہ پاک سے توبہ کر لیں۔ میں بھی آپ ہی جیسی بندی ہوں اللہ کی، کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، بس اللہ پاک کو راضی کرنے کی راہ میں ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے بھی راضی ہو جائے، آپ سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں سچی پکی توبہ کرنے والا بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ پاک کے بندوں کی خدمت کرنے والا بنائے اور اللہ پاک کی بہترین عبادت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں ہماری سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بھائی کی سٹوری ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں کنسٹرکشن کے بزنس میں ہوں، اور کہتے ہیں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے میرا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ جو میری بیٹیاں ہیں اس میں سے جو میری چھوٹی والی بیٹی ہے وہ نا مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ہر بار ہر جگہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے، میں کہیں بھی جاؤں وہ میرے ساتھ ہی جاتی ہے۔ میں جب بھی کوئی کام پہ جاتا تھا، کوئی سائٹ پہ جاتا تھا، تو میں میری بیٹی کو میرے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ وہاں پر وہ میری نظروں کے سامنے رہتی تھی، میں اسے دیکھتا رہتا تھا اور اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں اسی طرح مجھے ایک سائٹ کا کام ملا۔ اس سائٹ کا کام آدھا سے زیادہ مکمل ہو گیا تھا، یعنی کہ بس اس کا جو فرسٹ فلور تھا، اوپر والا جو فلور تھا وہ مکمل ہو گیا تھا، اور جو اس گھر کے مالک تھے وہ لوگ اوپر کے فلور میں رہنے آ گئے تھے، اور ہمارا بس نیچے کا کچھ فلور کا کام بچا ہوا تھا، گراؤنڈ فلور کا کچھ ہی کام بچا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روز میں جا رہا تھا تو میں اپنی بیٹی کو وہاں لے کر چلا گیا، کچھ ہی کام تھا تو میں نے کہا کہ لے جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو لے کر گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھ کے ایک کرسی پر بیٹھ کے اپنا کام کر رہا تھا، حساب کتاب کر رہا تھا، اور میری بیٹی وہاں سامنے دوسرے روم میں میری آنکھوں کے سامنے کھیل رہی تھی۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں اوپر سے ایک بچی نیچے اتر کر آئی، میری بیٹی کے ساتھ کھیلنے لگی۔ یہ جو لوگ اوپر رہنے آئے تھے، جو اس گھر کے مالک تھے، ان کے وہاں کی بچی تھی۔ کہتے ہیں کہ دونوں بچیاں میرے سامنے کھیل رہی تھیں اور میں بھی اپنے کام میں مشغول تھا۔ اسی بیچ میں نے سوچا کہ دونوں بچیاں کھیل رہی ہیں تو مجھے کچھ مزدوروں سے بات کرنا تھی، میں اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے کہا کہ 2 منٹ میں آتا ہوں، دونوں بچیاں کھیل رہی ہیں، 2 منٹ میں بات کر کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں گیا اور میں ان لوگوں کو ساری چیزیں سمجھانے لگا، کچھ ان لوگوں سے رائے مشورہ کرنے لگا، کچھ چیزیں انہیں بتانے لگا۔ اس بیچ میں کب 15 منٹ گزر رہا مجھے پتہ نہیں چلا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اچانک خیال آیا کہ میں میری بچی کو تو جا کر دیکھوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں گیا، اس روم میں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، دونوں ہی بچیاں وہاں پر نہیں تھی۔ کہتے ہیں میرا دل دھک سے رہ گیا، میں نے اوپر آواز دی، میں نے سوچا کہ شاید اس بچی کے ساتھ میری بیٹی اوپر چلی گئی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اوپر آواز دی، میں نے جیسے ہی اوپر آواز دی تو وہ بچی آئی، اس بچی سے میں نے پوچھا کہ بیٹا میری بیٹی آپ کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ انکل میری ممی نے آواز دی تھی تو میں تو اوپر آ گئی تھی، آپ کی بیٹی کہاں گئی مجھے نہیں پتا۔ کہتے ہیں کہ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا یہ ایک لمحے کے لیے۔ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا باہر آیا، میں رواندا سا ہو گیا، میری آنکھوں میں آپ آنسو بھر آئے کہ میری بچی کہاں گئی۔ کہتے ہیں میں باہر اس کو ڈھونڈ ہی رہا تھا، اچانک مجھے خیال آیا کہ جس روم میں میری بچی کھیل رہی تھی اس سے 2 روم چھوڑ کر ایک پیچھے کا برآمدہ بنایا ہوا ہے جس میں ایک کھلی ٹنکی ہے اور اس میں بہت سارا پانی ہے۔ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا وہاں گیا، جیسے ہی میں گیا اور میں نے اس ٹنکی میں جھانکا تو اللہ خیر کرے، میں اس منظر کو آج بھی نہیں بلا سکتا، میری بچی اس پانی کے اندر گری ہوئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بنا سوچے سمجھے پانی میں کود گیا اور میں نے میری بچی کو نکالا۔
میں نے میری بچی کو باہر نکالا، بہت دیر تک اس کا پیٹ دبا کر پانی نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ 5 منٹ کی کوشش کے بعد 5 منٹ بعد میری بچی نے پانی نکالنا منہ سے شروع کیا، اور جب اس کا پانی نکلا تو وہ کچھ ہوش میں آئی، اور میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ صرف اور صرف استغفر اللہ کی برکت سے ہوا ہے میری زندگی میں۔ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ دینداری کا پابند نہیں ہوں، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا ہوں، لیکن میں نمازوں کا پابند ہوں، اور میں استغفار کا بہت زیادہ پابند ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں ڈیلی بیسس پر 15,000 سے زائد استغفار کرتا ہوں، اور اس روز بھی جس روز میں میری بچی کو لے کر جا رہا تھا، اس روز بھی میں نے 18,000 سے زیادہ استغفار کر لی تھی گاڑی پر ہی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف استغفار کی برکت سے ہو پایا کہ اللہ پاک نے ایسی جگہ سے میری بچی کو موت کے منہ سے نکال دیا۔ کہتے ہیں استغفار ایسی کنجی ہے کہ انسان کے ہر بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں، اور اللہ پاک وہاں سے اس کی مدد کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور واقعی میں اللہ نے میری ویسی مدد کی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر بردر، جو آپ نے اتنی بہترین اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ میں تو اسٹوری سن کر ہی رواندی سی ہو گئی تھی کہ کیسے اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کو پانی میں ڈوبا ہوا دیکھنا، اور ایک لمحے کے لیے خیال کہ میرا بچہ کہیں مجھے چھوڑ نہ جائے، بہت بڑا خیال ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اوپر سے نیچے تک ہلا دیتا ہے، رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ آپ میں سے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں جو پیرنٹ ہوں گے، کسی بچہ یا بچی کے ماں باپ ہوں گے، وہ یہ چیز بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کی ایک تکلیف، چھوٹی سی تکلیف پر بھی ماں باپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے توبہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے خیر و عافیت کے معاملے کریں گے انشاءاللہ۔